اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ تعالی آج ہم اپنی سورۃ البقرہ اسٹارٹ کریں گے اللہ کے حکم سے۔ بقرہ کا مطلب ہوتا ہے گائے یعنی کہ کاؤ، اور اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی سن کے سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ہم چھوٹی سی چیز اپنی ریمائنڈ کر لیتے ہیں کہ ہم جو یہ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں کہ ایک آپ کو پتہ ہے مختصر سی تفسیر ہوتی ہے، شارٹ کٹ تفسیر کہنا چاہیے، اور پڑھ رہے ہیں اور ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہم یہ چھوٹا سا ایک منا سا جو ہم اپنی کرتے ہیں تفسیر، تو اس کے پڑھنے کے بعد ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم بہت بڑے کوئی عالم ہو گئے یا کوئی بہت زیادہ ہم کو بہت زیادہ آ گیا ہے، ہم لوگوں کو فتویٰ دینے لگیں، اور دوسروں کو جو ہم سے ان کا مزاج نہیں ملتا تو ہم ان کے لیے اچھا مائنڈ میں فیل نہ کریں، تکبر نہ کریں، ہے نا۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہم یہ کیوں پڑھ رہے ہیں، ہے نا، تو قرآن کیوں پڑھتے ہیں پھر ہم؟ تو اس کا ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم چھوٹی موٹی ہلکی پھلکی جو ہم تفسیر کر رہے ہیں، تاکہ ہمیں ایک گو تھرو ہو جائیں کہ اس قرآن میں کیا لکھا ہے نا، اور ہمیں اپنے رب کی پہچان ہو جائے، اور خود میری اپنی اصلاح ہو جائے ہم پڑھنے والوں کی، اور پھر مجھے پتہ چلے کہ ہماری ڈیلی لائف کی جو روٹین ہے، زندگی ہے، ہمیں اس کو کیسے گزارنا ہے، اور ہمیں اپنے پیدا کرنے والے اپنے رب کو، ہمارے اللہ رب العزت کو کیسے خوش کرنا ہے، اور اپنے رب کی پہچان خود بھی کریں اور ہمیں اپنے دوسروں کو بھی اس سے متعارف کریں۔ تو یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس سے کے بعد اب سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ یہ بہت ہی پیاری صورت ہے اور سب سے لمبی صورت ہے، پورے قرآن میں سب سے طویل ترین صورت ہے یہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک پیک ہوتی ہے، ہوتا ہے نا، ہر چیز کا ایک عروج ہوتا ہے، پیک ہوتی ہے، اور ہر جگہ ہوتی ہے، اور قرآن کی جو چوٹی ہے نا، یعنی کہ جو پیک ہے وہ سورہ بقرہ ہے، اور اس کی ایک آیت اس کے اندر ایسی ہے، اس کو بولتے ہیں آیت الکرسی۔ وہ تمام آیت کیا ہوتی ہے؟ وہ جو چھوٹے چھوٹے آپ سرکلز دیکھتے ہیں نا قرآن میں، اس کو آیات کہتے ہیں، تو ان میں سے ایک آیت جو ہے وہ آیت الکرسی، اور یہ تمام آیتوں کی کنگ ہے، سردار ہے، ٹھیک ہے۔ تو سورۃ البقرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ پڑھا کرو، برکت ہے، اور اس کو چھوڑ دینا بد نصیبی ہے۔ تو اس کے پڑھنے سے، جس گھر میں یہ پڑھی جاتی ہے، اس سے جو ہے جادو ٹونا یہ سب چیزوں سے انسان محفوظ رہتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا لو۔ تو اس حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قبرستانوں پہ جا کے قرآن شریف کوئی آئی تھنک کوئی اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہاں پہ نہیں پڑھا جاتا، وہاں خاموشی کی جگہ ہوتی ہے، عبرت کی جگہ ہے، غور و فکر کی جگہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو ایسا نہ بناؤ، یعنی کہ قبرستانوں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا تو اپنے گھروں کو بھی ایسا نہیں کرو۔ اور سورہ بقرہ جہاں پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں نہیں آتا۔ تو آپ لوگ یہ نہیں سمجھیں کہ سورہ فاتحہ جو سورہ بقرہ ہے ہم یہ لگا دیں گے کیسٹ پہ تو یہ کوئی منتر ہے، یہ کوئی جنتر منتر ہے کہ شیطان بھاگ جائے گا، ایسی بات ضرور ہوگی، اس کے کلام میں ہے، اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر جو بیس ہم کو یہ بتانے کا اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر ایسے احکامات ہیں جو ان پہ عمل کرتا ہے، شیطان ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتا، اس کا میچنگ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس کے کنٹرول میں نہیں آتے، تو وہ اس گھر میں بھی نہیں رہنا چاہتا، نہ ان کے گھر والوں کے ساتھ رہنا چاہتا، اس لیے سورہ بقرہ کو پڑھو اور عمل کرو کہا جاتا ہے۔ یہ جو ہے یہ دو صورتیں ہیں، العمران اور بقرہ، ٹھیک ہے، یہ دو چمکتی ہوئی صورتیں، جو اس کو پڑھے گا اس پہ عمل کرے گا، قیامت میں اللہ کے آگے وہ سفارش کریں گی اللہ کے آگے، اور آپ کو پتہ ہے وہاں کتنا مسئلہ ہوگا سفارش کا، اور پھر وہ شیڈ بھی دیں گی، اور آپ کو پتہ ہے اللہ کے شیڈ کے علاوہ وہاں کوئی شیڈ نہیں ہوگا، تو جو صدقہ خیرات کو بھی کہتے ہیں، اور یہ دو صورتیں جو ہیں عمران اور بقرہ کے پڑھنے والوں کو وہ سفارش بھی کریں گی اور سایہ بھی کریں گی۔
اور پھر اس کے اندر اس صورت میں بقرہ کی جو 2 آخری آیات ہیں، اور سورہ فاتحہ کے لیے کہتے ہیں آسمان کا دروازہ کھولا گیا تھا، اور ان دونوں صورتوں کو اللہ رب العزت نے بڑی شان و شوکت سے اتارا ہے، اور کہتے ہیں جو فرشتے اس کے لیے خاص وہ فرشتے اترے ہیں جو کبھی نہیں اترے تھے، اس کو لے کے اترے تھے۔ تو اس سے ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ سورہ بقرہ کتنی امپورٹنٹ ہے، اور اس کے اندر کی جو مضامین جو سبجیکٹس ہیں وہ کس قدر امپورٹنٹ ہے۔ اگر ہم کو اور بالفرض دیکھیں، جیسے میں نے بگننگ میں آپ سے کہا تھا کہ کوئی ہم جیسے اب ہم لوگوں نے الحمدللہ جیسے جتنا بھی چھوٹا موٹا قرآن پڑھا ہے، تو لوگ ہم کو کوئی عالم نہ سمجھنے بیٹھ جائیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے، ان کی اس غلط فہمی کو دور کرنا ہے، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن پڑھا ہے تو ہمیں بہت تھوڑا بہت آ گیا ہے۔ تو یہ صرف ہمارا ایک بیبی اسٹیپ ہے، ہم نے صرف ایک چھوٹا سا اسٹیپ اٹھایا ہے، ٹھیک۔ اب قرآن میں جو ہے نا 114 صورتیں ہیں، آپ سب جانتے ہیں، اور زیادہ تر آپ یہ دیکھیں گے کہ جوڑا جوڑا پیئر ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح ہم سورہ بقرہ کا پیئر ہے سورہ آل عمران، بہت سلیکٹڈ ایسے سورے ہیں جن کا کوئی پیئر نہیں ہے، مگر میجورٹی پیئر ہیں، جیسے سورہ فاتحہ کا کوئی پیئر نہیں ہے۔ اب اسی طرح آگے آپ صورتیں پڑھتے جائیں گے، پیئر ہوں گی۔ تو قرآن کا جو نزول تھا، جو قرآن نازل ہوا، تو آپ کو پتہ ہے سورہ بقرہ تو نازل نہیں ہوئی تھی نا فرسٹ، تو دوسری صورت اتری تھی۔ تو قرآن کا نزول چند ایک سوا کے جا ترتیب ان کی آپ ترتیب دیکھیں گے تو ترتیب میں سورہ بقرہ سب سے پہلے آئی ہے، مگر نزول کے اعتبار سے وہ پہلی نہیں تھی۔ تو وہ اب اللہ تعالیٰ اس کی بہتری جانتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کو پہلے اتارنا ہے کیا بعد میں، مگر جب اس کی پائل ہوا، اس کو ترتیب دی گئی، تو سورہ بقرہ کو پہلے رکھا گیا، یعنی کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کو رکھا گیا۔ تو وحی کے نازل کے وقت دیکھیے، جب وحی نازل ہو رہی تو اس کے کون مخاطب تھے؟ مشرکین تھے، ہے نا۔ تو وہ آپ کو پتہ ہے شرک میں مبتلا تھے، وہ واحد ایک اللہ کو نہیں مانتے تھے، اور آخرت کو بھی نہیں مانتے تھے، رسولوں کا تو کانسیپٹ ہی نہیں تھا ان کے پاس، آخرت کا بھی نہیں تھا۔ تو لہٰذا پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایمان پیدا کیا، مشرکین کے اندر ایمان پیدا کیا، اس کے بعد ان کو پھر احکامات دیے گئے۔ آپ کو پتہ ہے نا، مدینے میں جا کے یہ صورت نازل ہوئی تھی، سورہ بقرہ مدنی ہے، مکے میں نہیں آئی تھی، مدینے میں آئی تھی۔ تو جب ایمان مضبوط ہو گیا تو احکامات پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب بعد میں آنے والے جیسے آپ اور میں ہیں، ہم لوگ بانڈ ہیں، ایک مسلمان گھر میں بانڈ ہیں، تو مسلمانوں کے لیے اب ہم جب بانڈ تو ہو گئے، مگر ہمارا ایمان جو ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا۔ ہمارا بلیو ہوتا ہے، ہمارے بچپن سے ہمارے ماں باپ ہمیں اللہ کا تعارف کرا دیتے ہیں، رسول کا بتا دیتے ہیں، آخرت کے بارے میں بتا دیتے ہیں، ہمیں ان سب چیزوں کے بارے میں نالج ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب ہمارا جو اندر ایمان ہے، جو مین تھنگ ہے ایمان، اب اس کا تقاضا کیا ہے کہ ہمیں وہ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے۔ یہ ایمان کی یاد دہانی کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے۔ ہم جو ہیں پھر دعا ہم نے جیسے سورہ فاتحہ میں دعا مانگی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے سیدھا راستہ دکھا دے، اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعا مانگی، سیدھے راستے کی دعا مانگی۔ تو وقت گزارنے کے جیسے ہم نے کہا ڈیلی لائف کے ہم کو طریقے بتا دیں، ہم وہ راستہ اللہ سے مانگ رہے ہیں جو ہمارا ایمان کے ہم مستحق بن جائیں، ایمان والے بن جائیں، اور جو گمراہ ہو گئے، لاسٹ ہو گئے، اور جن پہ اللہ کا غضب ہو گیا، ہم ان سے بچ جائیں۔ تو جو انعام والے تھے نا، جن کو اللہ نے بلیسنگ دی تھے، وہ کون سے لوگ تھے؟ وہ سورہ بقرہ اور جتنے بھی قرآن میں احکامات ہیں، جو شریعہ لا اینڈ آرڈرز ہیں، اس پہ چلنے والے لوگ ہیں۔ اور سورۃ البقرہ میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے آلموسٹ 80% لا اینڈ آرڈرز ہیں، شریعہ جسے کہتے ہیں نا، 80% اس میں ہے، اور شریعت اللہ کے لا کو کہتے ہیں۔ شریعہ کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ کے لا ہے کہ ڈو دس ڈو ناٹ دس، یہ کرو یہ نہ کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں شریعہ۔ تو اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ، یہ تو انٹروڈکشن تھا سورہ بقرہ اور اس کے بارے میں، اب ہم اپنی پہلی آیت شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ اچھا، یہ اس کو آپ دیکھا جائے گا، اس کو کیا یوزلی اس کا نام ہے حروف مقطعات، ہے نا، اس کو لوگ بولتے ہیں حروف۔ یہ علماؤں کا ٹرمز ہے، یہ اللہ نے کوئی اس کا نام نہیں رکھا، یہ علماؤں نے اس کی ایک ٹرم رکھی ہے، مقطعات۔ مقطعات کسے کہتے ہیں؟
توڑ توڑ کے پڑھنا، نہیں کہ بریک کر کے پڑھنا. جیسے ہوتا ہے نا MBBS، یہ نا الگ الگ اس کے فارم ہوتے ہیں، اسی طرح یہ اس ورڈ کو بولا جاتا ہے، اس کو الگ الگ کر کے ہم پڑھتے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کا جب ہم پڑھتے ہیں سورہ حرف جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا وہ ہے، اس کے بارے میں نا 3 چیزیں زیادہ پاپولر ہیں اس کے بارے میں کہ ان کے کیا میننگز ہیں، کیونکہ اس کی میننگز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا ہے، لیکن علماء نے جو اپنی غور و فکر کیا اس سے 3 چیزیں نکلتی ہیں. نمبر 1 یہ کہ یہ الفابیٹ ہیں، الف با تا سا. تو یہ عربوں کو چیلنج کیا گیا، تم تو بہت عربی بولتے ہو، اچھے سے جانتے ہو، یہ الف با تا یہ الفابیٹ بن کے ایک قرآن بنا ہے، تو تم بھی اس جیسا ایک قرآن بنا کے لے آؤ، تمہارے پاس بھی ہے، تم کہتے ہو نا کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو تم بھی ایسا بنا کے لے آؤ. نمبر 1. نمبر 2 یہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ سوروں کا نام ہے، جیسے سورہ الف لام میم، جسٹ لائک دس، ٹھیک ہے. اور پھر کچھ علماء کا کہنا ہے کہ یہ کسی چیز کو پریزنٹ کر رہا ہے، جیسے اس کی وہ مثال دیتے ہیں سورہ نون، ہے نا. آپ قرآن میں ایک سورہ ہے سورہ نون، تو وہ کہتے ہیں کہ اولڈ ٹائم میں جو نون ہے وہ مچھلی کو ریپریزنٹ کرتی ہے، تو وہ نون جو ہے وہ مچھلی کا نام ہے، تو اس لیے وہ مچھلی والے کا ذکر اس میں آتا ہے سورہ یونس میں نا، حضرت یونس علیہ السلام کا. جیسے چائنیز کی الفابیٹ ہیں وہ چیزوں کو ریپریزنٹ کرتے ہیں نا، اس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ کا نام ہے یا کسی چیز کو ریپریزنٹ کر رہی ہے. تو یہ 3 چیزیں ہیں، واللہ عالم، کیونکہ رسول اللہ نے ہمیں نہیں بتایا تو ہم بھی نہیں جانتے ہیں. تو اب اس کو ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ الف لام میم، اس کو ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ الگ الگ پڑھتے ہیں، الف لام اور میم. الف ہم اس کو علم نہیں پڑھتے، کیسے کرتے ہیں؟ الف لام میم پڑھتے ہیں. اس چھوٹی سی ایک آیت کے اندر ہے نا بہت بڑا لیسن ہے ہمارے لیے، ایک منی سی ابھی تو قرآن شروع ہی ہوا ہے، ابھی ایک آیت ہوئی ہے. اس کا مطلب دیکھیے، ہمارے رسول اللہ نے ہمیں بتایا اس کو کیسے پڑھنا ہے. یہ آپ نے ہمیں بتایا کہ اس کو الف لام میم کر کے پڑھنا ہے. اگر ہمیں یہ نہ بتا دے تو ہم تو علم پڑھتے اس کو، ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے معنی ہمیں نہیں بتائے، تو ہمیں یہ سبق ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی آپ کی ساتھ ہم کو مطلب رہنمائی کو ہم چھوڑ کر، یعنی کہ اگر ہم آپ کو فالو نہ کریں تو اگر ہم چھوڑیں تو قرآن کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، ہے نا. قرآن کو نہیں سمجھنا تو دور کی بات ہے، ہم اس کو پڑھ بھی نہیں سکتے. اب دیکھیں نا، اگر کوئی نیو والے لوگوں کو دیکھیں تو علم پڑھے گا وہ، ہے نا. ہمارے رسول نے ہمیں بتایا ہے کہ ایسا نہیں پڑھنا. تو اتنا ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈنس دین کے معاملے میں. تو یہ ایک سورت ہم نے قرآن میں ایک سورت پڑھی نا، علم ترى کیف سورہ فیل جسے کہتے ہیں. اب وہاں پہ کیا ہے؟ علم ترى. اگر ہم اس کو الف لام میم پڑھ دیں، الف لام میم الف لام میم ترى، تو کیا ہوگا؟ غلط ہو جائے گا. تو اسی طرح یہ الف لام میم ہے، اس کو ہم علم نہیں پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا اگر ہم علم پڑھیں گے. تو اب کیا ہے؟ غلط اور صحیح کا اسٹینڈرڈ ہمیں کون بتا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ کیا رائٹ ہے، کیسے کرنا ہے. تو جو علم پڑھے گا وہ غلط کرے گا، اس کو الف لام میم کو ہمیں پڑھنا ہے. تو ہم کتنے دیکھیے ہم اسٹک ہیں، ہم مجبور ہیں، ہم بالکل کچھ نہیں کر سکتے. یعنی کہ نبی کی ہدایت کے لیے آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیکھیے اس کا مطلب نہیں بتایا نا، تو آج تک ہمیں اس کا مطلب ہی نہیں پتہ ہے کہ اس کا مطلب ہے ہی کیا. اگر ہمیں رسول نہیں بتا کے گئے ہیں تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو ہمیں اس کا مطلب سمجھ آئے نہ آئے ہم کو پڑھنا ہے، جیسے ہمارے رسول نے ہمیں بتایا ہم ویسے ہی پڑھیں گے. ہماری عقل کچھ بھی کہے، ہمیں اپنے عقل کو وحی کے کنٹرول میں دینا ہے. ہمیں اپنے آپ میں بہت اسمارٹ نہیں بننا، کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو وحی کے انڈر رکھنا ہے اور اسی کے مطابق ہمیں پڑھنا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ ہر لفظ پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، جیسے الف لام میم ہے نا، اس سے پڑھنا ہے ہم کو. تو اللہ رب العزت ہمیں ہمارے علم میں اضافہ فرمائے اور ہمیں اور بھی اس سے زیادہ دے. اب ہے آیت نمبر 2، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب ہے، نہیں شک اس میں، ہدایت ہے واسطے متقیوں کے لیے.
تو ذالکا یہ، یعنی کہ جب یہ بولا جاتا ہے نا تو اس کا مطلب ہے کب کسی بلندی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، یعنی کہ یہ کتاب، یعنی کہ جس طریقے سے یہ قرآن کے بارے میں اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ قرآن مجید ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ اور کتاب، یہ کتاب دیکھیے ایک عام کتاب بھی ہوتی ہے اور ایک خاص کتاب بھی ہوتی ہے، یعنی کہ خاص کتاب کے لیے جب کسی کے الفابیٹ کے آگے الف لام لگ جاتا ہے نا تو وہ بہت خاص چیز ہو جاتی ہے، الکتاب۔ تو یہ کتاب جو ہے جو آپ کے میرے پاس ہے یہ لوح محفوظ میں رکھی ہوئی ہے۔ سورہ بروج آیت نمبر 21 22 میں اس کا ذکر آتا ہے، اور اس کی ایک کاپی فرشتوں کے پاس بھی ہے، جو ہم نے سورہ عبس میں پڑھی تھی کہ آیت نمبر 13 14 15 میں اس کا ذکر آتا ہے، اور ایک کاپی آپ کے ہاتھوں میں بھی ہے، میرے پاس بھی رکھی ہے الحمدللہ۔ تو کیا ہے، یہ کتاب نہیں ہے شک اس میں، ریب کسے کہتے ہیں؟ شک ڈالنا۔ اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، جب ہم قرآن پڑھیں گے تو پورے اعتماد، کانفیڈنس کے ساتھ، آرام سے، تسلی سے پڑھیں گے، اپنا دل دماغ کو پریزنٹ حاضر کر کے ہم پڑھیں گے اس کے وعدے پر ہم کو کوئی ڈاؤٹ نہیں آگا۔ جو کچھ اس میں سبجیکٹس آئیں گے نا اس پہ ہمیں ڈاؤٹ نہیں کریں گے، ہم دل کی گہرائی سے اس کو مانیں گے، شک و شبہ نہیں کریں گے۔ اور یہ ہمارے تمام جو ہمارے دماغ میں جو سوالات آ رہے ہیں نا، یہ ان سوالات کا ہمیں جواب دے گا قرآن انشاءاللہ تعالیٰ۔ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ ہم کو مطمئن کرتے ہیں، اور یہ دلوں کو اطمینان ملے گا، اور کائنات اور ہمارے نفس کی حقیقت جو ہے نا، کائنات کیا ہے، ہمارا نفس کیا ہے، سب چیز ہمیں بہت کلیئر نظر آئے گی بالکل، اور روشنی ہدایت کا راستہ جو ہے نا ہمیں نظر آئے گا، بہت ویژن ہمیں، جیسا دن کا ہمیں اس وقت نظر آ رہا ہے نا، باہر کتنی دھوپ ہے، ہدایت انسان کو ایسے نظر آ جائے گی۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں شک میں نہیں پڑھنا ہے قرآن کے جو بھی سبجیکٹس آئیں گے۔ تو یہ شک کیا چیز ہے؟ دیکھیں، جو شک ہوتا ہے نا، ڈاؤٹ، جو کسی چیز میں ڈاؤٹ پڑ جاتی ہے نا، وہ انسان کسی قابل نہیں رہتا، اور یہ محبت میں تو یہ قاتل ہے۔ اگر محبت میں شک آ جائے تو سمجھے وہ تو گیا۔ تو شک بہت سے ہمیں کیا کرتے ہیں، بہت سارے بینیفٹ سے، بہت سارے فائدے سے ہمیں دور کر دیتا ہے، اور پھر جو ہمارے پاس نالج آتی ہے نا، ہمیں عمل میں کنورٹ کرنے نہیں دیتا، تبدیل نہیں ہونے دیتا۔ ہم کو اس کتاب سے محبت ہے، ہم اس پر ڈاؤٹ نہیں کریں گے، ٹھیک، ہم بہت کانفیڈنس کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور شک عمل کو، جب یہ شک ڈاؤٹ آ جاتا ہے نا تو ہمارا جو عمل ہے وہ ویک ہو جائے گا، ٹھیک ہے، بے یقینی، پتہ نہیں ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، مطلب یہ ایک عجیب سی کیفیت ہمارے اندر وہ ہو جائے گی۔ ہمارے پاس نالج ہونے کے باوجود نا ہم عمل کرنے میں بیک اپ ہو جائیں گے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہے، مگر کیونکہ ہمارے دل میں ایک شک کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، شیطان نے ہمارے اندر شک ڈال دیا ہے، تو ہم عمل کرنے میں، اس کو لینے میں ہم ہچکچاہٹ ہمارے اندر آ جائے گی۔ تو انسان کے دماغ میں ایک بے چینی پیدا کر دیتا ہے، جو شک ہے نا انسان کے دماغ میں بے چینی پیدا کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہلے ہمیں یہاں اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن پہ تم کمپلیٹ جو ہے نا تم نے ٹرسٹ کرنا ہے، اس پہ ٹرسٹ کے ساتھ پڑھو اور اپنے آپ کو مائنڈ کلیئر کرو۔ تو کیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، نہیں ہے اس کتاب میں کوئی شک، ہدایت ہے واسطے متقین کے لیے۔ ہدایت دیکھیے دو طرح کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے ایکیڈیمک اور ہے عملی طور پہ ہدایت، ٹھیک ہے۔ تو اس کے راستے پہ چلنے کے کا سامنا ہے نا، چلنے کے لیے علم کا راستہ ہے، منزل تک ہمیں پہنچنا ہے، پہنچنے کی جو توفیق ہوتا ہے، جو ہوتا ہے علم کا راستہ ہوتا ہے، ہم کو جو ہمارا ٹارگیٹ ہے وہ، اور توفیق جسے کہتے ہیں، ہماری قوت ایمانی جو ہے، یہ تمام چیزوں کو کیا کہتے ہیں، ہدایت ہے یہ۔ تو متقی کے لیے ہدایت جس طرح بہت، جیسے نا فار ایگزامپل جیسے ایک بلائنڈ انسان ہے، اندھا ہے، اس کے لیے دیکھیے روشنی کوئی میننگ نہیں رکھتا ہے نا، اس کو روشنی ہو نہیں ہو اس بیچارے کو کچھ نہیں نظر آتا، وہ بلائنڈ ہوتا ہے۔ اسی طرح جس کا دل اندھا ہوتا ہے نا، جس کے دل میں ڈارکنیس ہوتا ہے، تو اس کے لیے قرآن کچھ بھی ہدایت نہیں دے سکتا، جب تک اندر کی صفائی نہیں ہوئے گی نا
कुछ भी हम नहीं कर सकते। تو ہدایت کا راستہ کا پتہ ہونا، اس پہ چلنا، یعنی کہ یہ قرآن ہمیں گائیڈ دے گا۔ اس کے لیے ہمیں مدد چاہیے، ہم نے مدد مانگی ہے نا سورہ فاتحہ میں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، تو اس کے لیے اللہ نے ہمیں پیغمبر بھیجے، نبی بھیجے، کتابیں بھیجیں کہ کیا ہدایت ہے ہمیں بتایا، اور پھر بنی اسرائیل کے جو لوگ نیک لوگ موجود ہیں، ہمیں پتہ چل سکے، جو اس وقت آپ کو پتہ ہے نا اس کے مخاطب مشرکین ہیں، تو وہ لوگ تو دیکھتے تھے وہاں انہی کے اہل کتاب ان کے پاس تھے، تو ان کے پاس جو ان کے نیک اچھے علماء تھے، تو ان کو پتہ تھا کہ ہدایت کا راستہ کیا ہوتا ہے۔ اور اللہ نے نا میرے آپ کے اندر بھی، ہمارے اندر بھی جو ہے نا یہ ہدایت ڈال دی ہے۔ تو متقی جو لوگ ہوتے ہیں، متقی لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو جو لوگ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں گے نا، بن کر رہیں گے، پھر اس کے لیے یہ کتاب بتاتی ہے کہ تم کو زندگی کیسے گزارنا ہے۔ کیا ہے؟ ہدایت ہے واسطے متقی کے لیے۔ تو متقی لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ جو یہ مائنڈ میں سیٹ اپ کر لیتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے بن کے رہیں گے، بائی فورس نہیں کہ پیچھے پڑھ پڑھ کے نہیں، خود ان کا دل اعتراف کرتا ہے کہ میرے اللہ کا مجھ پہ احسان ہے، میرے اللہ نے مجھے اتنا سب کچھ دیا، تو مجھے اپنے اللہ کو بھی تو سرو کرنا ہے نا۔ اپنی خوشی سے وہ اپنا ڈیسیجن بناتے ہیں کہ ہم اللہ کو، اپنے آپ کو سرو کریں گے۔ جب یہ ہم مائنڈ میں اپنے آپ کو بٹھا لیتے ہیں کہ ہم اپنے اللہ کے لیے زندگی گزاریں گے، پھر ایسے لوگوں کے لیے یہ قرآن ان کے لیے ایک راستہ دیتی ہے، ان کے لیے ہدایت دیتی ہے، وہ بتاتی ہے کہ تم کو زندگی کیسے گزارنا ہے، تمہارا جو رب ہے، جو تمہارا پیدا کرنے والا ہے، وہ کیا پسند کرتا ہے اور کیا نہیں پسند کرتا۔ تو اب کیا ہے؟ ہدایت ہے متقی کے لیے۔ تو متقی جو لوگ ہوتے ہیں، متقی دیکھیں اس کو کہتے ہیں جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے، اچھا، جو اللہ سے محبت کرتا ہے، یہ ٹرم ہے، یہ قرآن کی ٹرم ہے متقی، جس میں لکھا ہوا ہے، اچھا۔ تو ہمارا کیا خیال ہے، آپ اور میں، ہم لوگ متقی کس کو سمجھتے ہیں نا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جو لمبے لمبے کرتے پہنتے ہیں، جن کی لمبی لمبی داڑیاں ہوتی ہیں، وہ پاجامہ تھوڑا اونچا کر کے پہنتے ہیں، جو لیڈیز ہوتی ہیں وہ پردہ کرتی ہیں، ہے نا، اور جو ہے جو درویش ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا، جو ذرا ایسے ہم سمجھتے ہیں وہ تقوی والے لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ ہم قرآن میں دیکھیں گے کہ متقی کون ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ کی خوشی میں اپنی خوشی سمجھتے ہیں کہ یہ کرو یہ نہ کرو۔ یہ جو تمام گیٹ اپ ہے نا، یہ تب آتا ہے جب ہمارے اندر اللہ کی محبت آ جاتی ہے نا، اللہ کی محبت دل کے ساتھ آتی ہے، ہماری انٹینشن اچھی ہوتی ہے، زبردستی نہیں کسی کی بلکہ اپنی دل کی خوشی کے ساتھ جب ہم اللہ کو محبت کرتے ہیں، تو یہ جتنا بھی گیٹ اپ آپ کہہ لیں، چاہے وہ پردہ کہہ لیں، چاہے وہ آپ کی ڈریسنگ کہہ لیں، داڑھی کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، جب اندر آپ کے اندر ایبزارو ہو جاتی ہے اللہ کی محبت، تو وہ آٹومیٹکلی آپ کے ڈریسنگ میں آ جاتی ہے، آپ کے بات کرنے میں، آپ کے اٹھنے میں، بیٹھنے میں، وہ آپ کے باہر نظر آنے لگتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو لوگ پھر متقی کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل، جس طرح ہم فری وے پہ گاڑی ہم کہیں بھی گاڑی چلا رہے ہیں، تو آپ اس کی اسٹیئرنگ کو کتنا پکڑتے ہیں نا، ذرا سے بھی آپ اسٹیئرنگ رائٹ لیفٹ کریں گے تو آپ کی گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی۔ تو اسی طرح جو متقی لوگ ہوتے ہیں، وہ قرآن کو اسی طرح پکڑتے ہیں، ٹائٹ پکڑتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ ان کی زندگی غلط طریقے پہ رائٹ اور لیفٹ نہ ہو جائے، وہ اپنے آپ کو چیک کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ متقی اپنی غلطی پہ نظر رکھتا ہے، اور اس کے اندر کیا ہے، وہ بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتا ہے، یوں کہہ لیجئے وہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتا ہے۔ تو اب ہم کو کیا پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ذالکل، یہ کتاب میں شک نہیں، میں نے آپ کو شک کے بارے میں بہت کلیئر بتایا، بک کے بارے میں بتایا کہ یہ نارمل بک نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف کی بک ہے جو لوح محفوظ میں ہے، اور ہدایت بھی بتا دی کہ 2 طرح کی ہوتی ہے، اور متقی کون ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔
اب ہے الذین یؤمنون، اب بتایا جا رہا ہے کہ کون لوگ ہیں جو یہ ان کی اب کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں. اچھا، کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں کون لوگ ایمان والے ہیں. وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر اور قائم کرتے ہیں نماز، ادا کرتے ہیں جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں. یہ ہے آیت نمبر 3. کیونکہ ہم نے اس میں پڑھا تھا نا سورہ فاتحہ میں، پہلے ہم نے دعا کی تھی، پھر اللہ نے کہا تھا انعام یافتہ لوگ جن کو اللہ بہت پسند کرتا ہے، یہ ان کی کوالٹیز اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ایمان کون لوگ رکھتے ہیں؟ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں. ایمان کسے کہتے ہیں؟ اس کو تصدیق کرنا. ٹھیک ہے، بولنا اللہ تعالیٰ ہم لاتے ہیں ایمان ہمارے دل کی کیفیت کا نام ہے. ہم قرآن پڑھتے ہیں مگر دیکھیں ہمارے دل کے اندر وہ پیدا ہونا چاہیے. جو ایمان ہے دل، زبان اور عمل سے ہوتا ہے. پہلے ہم پڑھ رہے ہیں، پھر ہماری دل پہ آتا ہے، پھر ہم زبان سے لوگوں پہ اظہار کرتے ہیں، اور پھر ہمارے عمل سے وہ ظاہر کرنے لگتا ہے. تو ایمان جو ہے وہ ایک طریقے سے ہمیں اعتماد دیتا ہے، ایک کانفیڈنس دیتا ہے، ایک ہوپ دیتا ہے. ٹھیک ہے، بات ہمیں سمجھ آنے کے بعد جیسے نا ہمارے دل میں اطمینان آ جاتا ہے اور علم حاصل کرتے ہیں ہم. اور پھر جیسے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا ایمان کس پہ ہوتا ہے، ہم فرشتوں پہ ایمان لاتے ہیں اور غیب کی چیزوں پہ جتنی بھی ہے جو ہم کو ہمارے رسول نے بتا دیا ہے، ہم اس کے اوپر آنکھ بن کر کے ایمان لے کے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب کیا ہے وہ غیب پر ہوتے ہیں، غیب پہ ان کا ایمان ہوتا ہے. کس چیز پہ ہوتا ہے؟ غیب پہ ہوتا ہے. تو یہ بڑی اچھی کوالٹی ہوتی ہے غیب پہ ایمان لانے کا وقت. تو یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ متقی لوگ آتے ہیں. تو اور متقی دیکھیے اللہ کے ڈر سے کون ہے؟ وہ گناہوں کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، کیونکہ اللہ کا ہم پر احسان ہے. کیوں کرتے ہیں یہ متقی؟ جو ایمان ان کا کیوں اتنا مضبوط ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا اپنے اوپر احسان مانتے ہیں اور اس کا رسپیکٹ کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھتے ہیں. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ ایمان کی کوالٹیز آ رہی ہیں ان کے اندر. ٹھیک ہے، اور اب ان کو یہ ان کا اللہ کے عذاب سے وہ ڈرتے ہیں، کیونکہ جتنا تقوی یعنی کہ جو اللہ کا اندر جائے گا نا، ہدایت اتنی ہی ملے گی. جتنا آپ کو اللہ سے لو ہوگا اتنی آپ کے اندر ہدایت پیدا ہوگی. اور قرآن تو دیکھیے سب کو ہدایت دینا چاہتا ہے نا. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں مگر کتنے سارے سائنٹسٹ کو آپ دیکھیں گے ان کے اندر کوئی چینجز ہی نہیں آتے ہیں، ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے. مگر ہر کوئی اپنے حساب سے نا ہدایت لے گا، جس کو اپنی جتنی اندر کی تڑپ ہے اس کو اسی طرح ملے گی. تو لہٰذا اس میں قرآن کا نعوذ باللہ قرآن کا اس میں کوئی وہ نہیں کہ قرآن کے اندر کوئی پرابلم ہے. نہیں، پرابلم ہمارے دل کا، جیسے میں نے آپ کہا نا کہ دل اندھا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ہمارے اندر تقوی کی کمی کی وجہ سے ہمیں ہدایت نہیں مل رہی، تو ہمیں چیک کرنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے تقوی کے لیے ہمیں دعا بھی بتائی ہے کہ اے اللہ میرے نفس کو تقوی دے، بے شک تو ہی بہتر تقوی دینے والا ہے. تقوی پیدا نہیں ہو سکتا جب تک ہمارے اندر، میں نے آپ سے کہا نا، خدا کا خوف نہیں ہوتا. جس کا خدا کا خوف نہیں ہوتا اس کو آخرت کا یقین ہی نہیں ہے نا. تو جس کو آخرت کے بارے میں شک ہو، جیسے ہم نے پڑھا تھا نا کہ شک نہیں ہونا چاہیے، تو اس کے اندر بتائیے کیسے تقوی پیدا ہوگا. تو اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پہلی خصوصیات ہی ان کی بتا دی کہ وہ ایمان لاتے ہیں. ایمان کا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے اندر جو ہے نا دل، زبان اور عمل سے ان کی چیزیں اندر جب جاتا ہے تو خود ہی خود باہر آنے لگتا ہے. اور پھر کیا ہے وہ غیب پہ رکھتے ہیں. غیب کیا ہوتا ہے؟ ہر غیب پر ان لوگوں کی جو یہ کوالٹیز میں اب دوسرے نمبر پہ کیا آتا ہے، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. ضروری نہیں ہے بلکہ ہر غیب کی چیز پہ نہیں کہ دروازے کے پیچھے کیا ہے، اگر آپ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ کا ایمان کمپلیٹ نہیں. ایسی بات نہیں. ایمان جو اللہ نے ہمیں بتایا صرف ہم وہ غیب کی چیزوں پہ ایمان لائیں گے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ان پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے، ورنہ ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ نے کہا انکمپلیٹ ہے. ٹھیک ہے نا، انکمپلیٹ ہے ہمارا. تو متقی لوگ کون ہوتے ہیں؟ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم کرتے ہیں. جو رزق اللہ نے ان کو دیا وہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. دین کی دو بنیادی چیزیں بتا دی انہوں نے. ٹھیک ہے،
نماز ہماری زندگی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے۔ نماز کیا ہے؟ اللہ ہمارے پیدا کرنے والے سے ہمیں کنیکٹ کرتی ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ کے جو بندوں پہ ہم نے جو کمایا ہے وہ ہم اپنی مال خوشی سے اسپینڈ کرتے ہیں، ٹھیک۔ تو اب ہم پہلے نماز اور پھر جو رزق ہے ہم اس پہ ہم فوکس کرتے ہیں۔ صلاۃ یہاں پہ لکھا ہے وہ یقیم الصلاۃ، وہ قائم کرتے ہیں، یعنی کہ وہ صرف اکیلے نہیں، اپنی بھی فکر کرتے ہیں، دوسروں کی بھی فکر کرتے ہیں۔ تو نماز کا مطلب، صلاۃ کا مطلب ہے، یوزلی اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے تو صلاۃ کا مطلب دعا اور تعریف، ڈفرینٹ میننگز آتے ہیں، لیکن نماز کا جو ہم وہ طریقہ دیکھیں گے صلاۃ کا جو ہمارے رسول اللہ نے ہمیں سکھایا ہے نا، ہم اس چیز کو فوکس کریں گے کہ ہمارے رسول نے ہمیں کیا بتایا ہے۔ تو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ نماز کو قائم کرتے ہیں تو نماز کی یہ خصوصیات ہے کہ اس سے اللہ کے کلام کے الفاظ کے مطابق ہمیں سمجھنا، جیسے میں نے کہا نا کہ ہمارے رسول اللہ نے نبی کی جو طریقہ ہمیں بتایا وہ ہر مطلب ہم اپنے دل سے نہیں نکال لیں گے۔ اب جیسے دنیا کی ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں نا تو اس میں جب مشکل ورڈ آتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈکشنری کھولتے ہیں، اس کی میننگ دیکھ لیتے ہیں۔ مگر دین کے معاملے میں ہمیں جو یہ میننگز ہیں وہ صرف ہمیں رسول اللہ کی ہی سیرہ میں دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے ہمیں کیا بتایا، ہمیں اس کی طرف ہی چلنا پڑے گا۔ تو قرآن صلی اللہ علیہ وسلم جو نا، قرآن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، ان کو فالو کرنا بے انتہا ضروری ہے۔ تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مثلاً جس صلاۃ کا مطلب ہم دعا لیتے ہیں، جیسے لوگ کہتے ہیں نا دعا کے لیے بھی آتا ہے، اگر ہم اس کو صرف دعا لیں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ لیکن ہمیں سیرت سے اور حدیثوں سے پتہ چلتا ہے صلاۃ یہاں پہ نماز کی میننگ میں آتی ہے۔ تو صلاۃ کا ذریعہ ہماری کیا ہے، طریقہ کیا ہے، نماز کا کیا طریقہ ہوگا یہ ہماری عقل نہیں بتاتی، ہمیں کیا پتہ نماز کیسے پڑھنا ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنی عقل سے صلاۃ کا طریقہ کرنا بھی چاہیں گے نا، کبھی بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ ہمیں وحی کے ذریعے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں معلوم ہوا، اور ہمیں نے عمل کر کے، آپ نے صرف ہمیں بتایا بھی نہیں، پریکٹیکل بھی بتایا کہ نماز کیسے پڑھنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے دیکھو اس طرح سے پڑھا کرو۔ تو اس کے علاوہ اگر ہم اپنی مرضی کریں گے تو وہ ایکسیپٹ نہیں ہوگی، کیونکہ ہمیں اپنی مرضی کرنے تو نہیں بھیجا گیا نا، اس لیے تو نبی آئے ہیں کہ وہ ہمیں بتائیں کہ کیا طریقہ اللہ کو پسند ہے۔ تو ہمیں اللہ کو خوش کرنا ہے تو ہمیں اپنے نبی کی زندگی کو فالو کرنا پڑے گا۔ اب نماز جو ہوتی ہے نا، وہ دیکھیے کیا چیز ہوتی ہے، چند ایکشنز ہوتے ہیں، آپ کھڑے ہوتے ہیں، جھکتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، چند ایکشنز ہیں، اور کچھ قرآن کی آیات جو ہم کو اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ان کو ہم ایڈ کرتے ہیں۔ تو کیا ہوا، ایکشن اور ورڈز، ان کو ملا کے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اور نماز آپ کو پتہ ہے دین کا پلرز بھی ہے، ایک پلر بھی ہے دین۔ تو نماز ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتی ہے۔ حالانکہ دیکھیے جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کتنی ساری باتیں ہمارے منہ میں آ رہی ہوتی ہیں، ہم بولنا بھی چاہتے ہیں مگر ہم نماز میں نہیں بولتے، ہے نا؟ آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نماز میں نہیں بولتے۔ کس نے روکا ہے ہمیں؟ کوئی آپ کو ڈنڈا لے کے کھڑا ہے کہ آپ نماز میں نہیں بولتے؟ لیکن ہم اسٹاپ ہو جاتے ہیں نا۔ اگر ہم بولنے کو تو کوئی کچھ بھی بات کر سکتے ہیں، مگر ہم بالکل اللہ کی رسپیکٹ میں ہو جاتے ہیں، ہم اپنی خوشی سے نہیں بولتے، کیونکہ اللہ نے ہمیں منع کیا ہے کہ نماز میں نہیں بولنا ہے۔ اسی طرح نماز میں اب آپ کو بھوک لگ گئی، اب یہ نہیں کہ آپ نماز توڑ کے کھانا شروع کر دیتے، لیکن ہم اس پہ بھی صبر کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے منع کیا ہے کہ آپ نماز کے طور پہ، نماز کے وقت پہ نہیں پڑھتے۔ تو اب اس کو جو میں نے دو باتیں آپ کو بتائی ہیں نا، بولنا اور کھانا، ہم اللہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اب اس میں آپ سوچیں کہ ہم نماز کی حالت میں کتنی شدت سے، کتنے پاور سے ہم اللہ کی اطاعت میں ہوتے ہیں، یعنی کہ کتنا پاور ہوتا ہے ہمارے اوپر اللہ کا کہ ہم خاموشی سے جو اللہ کہہ رہا ہوتا ہے ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم نماز پڑھ کے اٹھتے ہیں تو یہ جو ہم نے اللہ کا اطاعت کی نا، جو اللہ کو فالو کیا ہے کہ بات بھی نہیں کری اور کھانا بھی نہیں کھایا کیونکہ اللہ نے منع کیا، تو جو نماز میں ہم اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں نا، تو وہی موٹیویشن ہمیں نماز کے بعد بھی اپنے ڈیلی لائف میں رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ نماز ختم
ختم ہوئی تو بس ہم اٹھے اور بس وہیں ہم نے ختم کر لیا. تو یہ احساس، یہ چیز ہم کو ہمارے اوپر ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کو کتنی، اللہ کو ہم نے بات مانی ہے. اور پھر ہم اپنے ایسا نہیں کرتے بلکہ اپنے اوپر جیسے نا ہم نماز پڑھ کے کھڑے ہو جائیں مگر ہمارا مقصد ہمیں یہ یاد ہی نہیں رہتا. جب ہم نماز پڑھ کے کھڑے بھی ہو جاتے ہیں تو ہمیں ہمارا کیا ٹارگٹ ہے زندگی کا یہ یاد ہی نہیں رہتا ہے نا. ہم کیوں آئے، قرآن ہمیں کیا بول رہا ہے، نماز کا کیا مقصد تھا. بس ہم نے ایک ڈیوٹی پوری کر دیتے ہیں کہ اللہ نے کہا نماز پڑھو، ہم جلدی جلدی آئے، وضو بنائے، جلدی جلدی دھڑ دھڑ نماز پڑھی. بس ہم نے اپنی ڈیوٹی پوری کرتے ہیں، ہم وہ حق ادا نہیں کرتے جو اللہ کے آگے ہمیں کرنا چاہیے. تو ہمیں اس کے لیے دعا بھی کرنا چاہیے. تو اللہ کہتے ہیں کہ تم نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. کیا مقصد ہے نماز کا؟ قرآن میں آتا ہے کہ تم میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو. ہم بہت ہی بے شعوری کے ساتھ، بالکل ہمارے سینس نہیں ہوتا، نماز پڑھتے یہ یاد نہیں رہتا پہلی رکعت میں کیا پڑھے تھے، کون سا سورہ پڑھے تھے. تو پھر جب ہمیں نماز میں ہی اللہ یاد نہیں رہتا، ہمارا سینس نہیں رہتا، تو ہم پھر کیا کرتے ہیں، نماز کے بعد کی زندگی میں بھی اللہ کو یاد نہیں رکھتے. تو ہمیں عین نماز کے وقت بھی جب اللہ یاد نہ آئے تو باقی زندگی میں آپ بتائیں کیسے یاد رہے گا، ہے نا. تو ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ کی نظر میں ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اور خاص کر کے جب ہم نماز میں ہوں تو ہر دفعہ ہی دیکھتا ہے مگر نماز میں تو اسی کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں نا. تو اس نماز کے ذریعے دیکھیے اللہ مجھے دین اور دنیا کی بھلائی دیتا ہے. یہی کہتے ہیں نا حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، آؤ بھلائی کی طرف، آؤ نیکی کی طرف. تو یہ ہمیں دنیا کی بھلائیاں، آخرت کی بھلائیوں کے لیے اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے. دنیا کے حساب سے بھی دیکھیے ہم وضو بناتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس سے ہماری دنیا کی بھی صحت اچھی ہوتی ہے اور آخرت بھی مل رہی ہوتی ہے. تو نماز کے بعد انسان دیکھیے کتنا فریش ہو جاتا ہے. جب نماز سے پہلے کتنی نیند آ رہی ہوتی ہے اور جب نماز پڑھ لیتے ہیں تو ہماری نیند غائب ہو جاتی ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی طرف راغب کر رہے ہیں کہ نماز کی طرف آؤ. تو اللہ کے لیے ہم نماز قائم کرتے ہیں، دن میں 5 دفعہ تو ہم نماز پڑھتے ہیں. اپنے آپ کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ ہم کسی کے انڈر میں ہیں، ہم خود سے اپنی زندگی نہیں گزار رہے ہیں، ہم کسی کے انڈر میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. وہ ہمیں بلاتا ہے تو ہم جاتے ہیں. فجر کے وقت دیکھیے ہم سو رہے ہوتے ہیں، اللہ کا حکم ہوتا ہے اٹھ جاؤ تو ہمیں اٹھ جانا ہے. ظہر میں ہم کتنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں مگر اللہ کا حکم آتا ہے سب کچھ چھوڑ دو میرے پاس آ جاؤ. پھر عصر میں کتنے لوگ آفس، بزنس، پتہ نہیں کوئی آرام کر رہا ہوتا ہے، گھر میں سو رہا ہوتا ہے، سب کچھ چھوڑ کے جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے ہمیں اللہ کے آگے پیش ہونا ہے. اسی طرح مغرب کے ٹائم پہ کوئی لوگ اپنے گھروں سے واپس آ رہے ہیں، کسی کے گھر میں ڈنر ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ ڈنر کی تیاریاں ہوتی ہیں، اللہ کہتا ہے سب چھوڑ دو میرے سامنے آ جاؤ. پھر عشاء کے ٹائم پہ کوئی لوگ جو ہیں کہیں باہر گھومنے بھی چلے جاتے ہیں، شاپنگ ہے، ڈنر ہے یا سونے کی تیاری ہوتی ہے. حکم ہوتا ہے پہلے نماز اس کے بعد نیند. تو اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں جو ہے بلایا. حالانکہ دیکھیے ہماری نمازوں میں نہ خشوع اور خضوع ہوتا ہے، بالکل خالی ہوتے ہیں، مگر ہم اس کے حکم ہوتا ہے ہم چلیں اس کی برکت سے آگے سجدہ ریز کے غلام ہے آیا اس نے ہم کو، اور ہم اس کے لیے اللہ جس کو توفیق دے گا انشاءاللہ تعالی عمر کے ساتھ کوشش اور خضوع بھی انشاءاللہ اس کے آگے ہم سجدہ رحمت جب ہم کرتے ہیں تو اللہ کی ہمارے اوپر یہ پھر انسان کا کیا حال، خوش قسمت ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنی ملاقات کہ آؤ ہے. کتنا بڑا اللہ پوری مالک ہمیں کہتا ہے کہ بات کر لو. ہمیں اگر پوری زندگی سال میں بتا دے کہ ملنا ہے تو ہم اس کی کتنی لوگوں کو بتائیں گے کیا. حالانکہ بات نہ بھی ہو تب کرتا لیکن اہتمام کرتے ہیں. مگر جب 5 دفعہ بلا رہا ہے بہت بڑا آنر ہے، ہمیں سننا چاہیے. میں دیکھیں سب سے پہلے وہ نماز کا تو کیا کرتے میں کیا ہے وہ غیب پر فرشتے کی نظر نہیں آ رہا ہے، جنت اور قبر سب اور نماز قائم کرتے ہیں. اور پھر کیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں.
اللہ نے ہے وہ اس میں سے وہ نا کتنی بڑی، اس میں سے تم کچھ اس نے دیا ہے نا، سب کچھ تو اس میں جو ہے نا اس میں سے وہ خرچ کر ان کو دیا، اللہ نے ان کو دیا، اس انسان کی ہو جاتی ہے میں کیوں دوں بھائی، کیوں کتنا ہو، اللہ سبحانہ تمہارا کچھ بھی نہیں، اللہ نے جو تم اس قابل میں ہاتھ پاؤں نہ دیتا، تم کہاں کہ کچھ کوئی ہاتھ پاؤں نہ کرتے، یہ تم نے تعلیم حاصل پاؤں دیا تاکہ تم جو تو سب کچھ دیا ہے، تو سب کچھ تم جو پیسے بھی اللہ کا اور تم بھی تو اللہ نے دیا ہے، تو اس میں سے یہ خرچ کرو اور اللہ پہ خرچ کرو، انسان کی بات نہیں، اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کا جس نے اور اس سے نہیں مانگا، وہ تم سے کچھ اسی کا ہے، تم پر احسان کیا، نفس کی تم پیسہ نکالتے ہو یا پیدا ہوتا ہو، تم وارث بنانا چاہتے، اگر پورا بھی سب کچھ دو تو دیتا ہے نا، اللہ ہی کا تو ہے، اگر اللہ میرے حوالے ابھی تو 10% 2.5 ہیں، تو یہ سب میرے کس کا ہے، تو یہ سوچ جب آتی ہے نا، تو مال خرچ کرنا برڈن نہیں، اسی نہیں دکھاتا دل، لوگوں پہ خرچ برا نہیں لگتا، بلکہ دیتا ہے، جیسے نا اللہ کے لیے دینا اس کو لگتا ہے، تو کہ اللہ رب العزت کے لیے خرچ کرو، کہیں گے وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، جو اللہ نے ان کی تکبر بھی نکل جاتا ہے، اللہ نے دیا تو سب سے اعتراف ہوتا ہے، کو ریکنائز کرتے ایکسیپٹ کرتے ہیں، دیا ہے وہ اللہ، کسی چیز کو ایکسیپٹ تب آپ کے دل سے آتی ہے، تب تک تو اس کے بعد کرتے ہیں، اب آپ دیکھیے پہلا کام جب آپ تو پھر آپ کے دل میں آپ کو کیا کیا نہیں دی، دولت دی، صحت، تو اللہ نے آپ کو، تو پھر آپ کے اندر گزاری آتی، تو آپ اپنے آپ کو آمادہ سارا کا سارا اللہ نے کہ اس میں سے خرچ نے تمہیں دیا، اس ہم خرچ کرتے ہیں نا، نعمت سے وہ ہم کسے دیتے ہیں، جو کچھ بھی دے، ہماری بہن بھائی غریب لوگوں کو جاتا ہے، ایک سوسائٹی سے اچھی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اندر سے ہیٹ لوگ ہوتے ہیں، جو غریبوں کی فٹنس نہیں آتی ہے، پیسہ خرچ ہوتا ہے، چوری، لوگوں کی مدد ہوتی ہے کہ دین یعنی کہ کام کو اسپریڈ ہو، اللہ کو دیا تو اللہ جو کچھ ہم دے رہے ہیں اللہ وہ ہم دے گا، سورہ نمبر 20 میں آتا ہے کہ خیر بھیجو تم اللہ کے پاس، اللہ تعالیٰ چھوٹے سے دانے کو انٹینشن سے، تو اللہ تعالیٰ پتہ ہے آپ بڑا بنا کے آخرت میں دیں گے، بنا کے دیں گے، اتنی نیکی اللہ کے ہاتھ، منی سی چیز اگر وہ ہم کو جب لوٹ، ٹینشن اچھی ہونی چاہیے، زیادہ بڑا کر کے رہے گی، بلکہ بہت بن کے ملے گی، کسی کو کچھ دیتے ہیں، شیطان ہمارا بس پیسے کم ہو جائیں گے، ایک غم بسا ڈالتا ہے، حالانکہ ڈالتے بھی ہیں تو پھر کبھی دے دوں گا، دل میں بس بسے کہتا ہے وہ کم نہیں، میں بڑھا چڑھا کروں گا، اس کا فائدہ ہوگا، تو جس کی بھی ہم نے مدد کا فائدہ ہو نہ مدد کریں، اس کا آپ کا
ضرور آپ کا فائدہ لوٹ کے کیا ہوگا آپ کے پاس آئے گا۔ آپ اچھا آپ ہی کے پاس آئے گا، اچھے کا ہوتا ہے تو وہ کیا دے دیا وہ خرچ۔ تو اللہ انسان دیکھیے یہ سب کہ ہم اچھے اچھے کام اللہ تعالیٰ کے چلیں۔ اب آگے کیا آیت نمبر جو ایمان رکھتے ہیں گیا طرف تیری اس سے پہلے آخرت پہ یقین۔ اب وہ ایمان پہلے بھی کی تھی نا، کس کس پہ ہے وہ ایمان رکھتے ہیں، مطلب بہت برا جو مومن کھلے دماغ کے ہوتے نہیں ہوتے کہ ہم اپنے ہی رسول کو مانیں گے، نہیں، براؤڈ مائنڈڈ جو جو دونوں کتابوں کو بھی مانتے ہیں، توریت کو مانتے ہیں اور رسول رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ، حضرت تمام نبیوں کو آپ کو انوائٹ کرتے ہیں کہ اس کو نہیں مانیں گے ایسا نہیں، اس کے رسول کی کو بھی مانتے ہیں، دیتے ہیں وہ لیتے ہیں، جس چیز سے روکتے ہیں تو کیا ایمان رکھتے ہیں اس آپ کی طرف آگا قرآن شریف اتارا گیا، آپ سے پہلے کیا اتارا گیا، انجیل تمام چیزوں پہ جو مومن وہ ایمان رکھتے اور پھر ان کا اور وہ آخرت پر رکھتے ہیں، اب یقین بھی ہوتا اور پھر وہ آخرت اس لیے اس لیے کہتے ہیں آنے والی چیز یعنی کہ دنیا جو آئے گی وہ تو آخرت کے یقین، جب آخرت کا آپ کا ہوتا ہے نا، اس تقویٰ بڑھتا ہے، تقویٰ اللہ کی محبت ڈر آپ کے اندر بڑھتا ہے، کرنے کے بعد کی جب ہمیں فکر کرنا بھی ہے اور اللہ کو یہ ہے نا، یہ جو آپ کو اچھے اچھے کام کرنے کہ مجھے کچھ آخرت کی فکر کر ہمیں پھر ہم گناہ سے ہم موت کی فکر ہوتی اور اللہ نے کہا کہ مٹی نہیں کبھی بھی تو یہ ڈر ادھر رکھتی ہے جانے پہ موٹیویٹ کر میرا ابھی وقت کام کر رہی ہوں اس جائے تو کیا ہوگا، آخرت کی جو ایمان جو آخرت پہ کے لیے اچھے کاموں سے دور کر آخرت کے لیے ہمیں چاہیے، ہمیں یہ کہ کون سے ایسے جس سے ہم ہونا چاہیے کہ ہم جہنم سے ہدایت کے لیے پھر میشن کے لیے پھر ہمیں پڑھنا پڑھانا بہت مومن جو ہے نا نالج کی حد تک نہیں بلکہ کیا آتی ہے آخرت پر یقین، ہم نے پیچھے کیا رکھتے ہیں اور کام آئیے وہ یقین جو ہوتی ہے نا چیزیں وہ اپنی زندگی طور پہ نہیں گزار کیا ہے وہ اس پکا ہے ان کے اوپر، مطلب جو انسان کو نا دلاتا اللہ ان کو آخرت کا چاہتا ہے، ایمان سے یقین دلانا چاہتا ہے، عذاب سے بچ جائیں، یقین آخرت ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، ان کا کافی نہیں بلکہ اس سے ایک تو یہ زندگی میں کیا ہوتا ہے آتا ہے بڑے بڑے لے کے آتا ہے تو لوگوں میں ہو جب یہ بیٹھ جاتا نا کہ اللہ مجھے جواب دے آئے گی تو وہ ہو چاہے اس کا جو ایسے رہتا ہے کیونکہ اس کو یہ دیکھا جاتا ہے تبدیلی نہیں آتی ان کی تعلیم پہ کرتا ہے جو شک ہو، ٹھیک ہے
یقین جس کے ہے نا، تو وہ شک کرتا ہے، اسی کی کمزوری آتی ہے کہ ڈاؤٹ ہے کہ آخرت آئے گی۔ اب یہ لاسٹ میں وہ کہتے ہیں یہی اپنے پروردگار ہدایت پر ہے، یہی کرنے والے، یعنی کہ جو قوم ہے نا غیب پہ، رسولوں پہ اور قرآن پہ کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، یقین رکھتے، تو اللہ کوالٹی رکھنے والے سکسیسفل ہوں گے۔ اپنے دیکھیے نفس پاک کر دیا ہے نا، کھلا دیا گیا نا، جس کے اندر ہوں گے یہی لوگ، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے اندر بنایا ہے، اس نے اپنے تعلق اور اللہ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ اچھا کیا، ایک کے ساتھ اللہ اچھا کیا، اور کہنے پہ اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ بہت پیور صاف ستھرا کیا، کو کیا ہوئی؟ ہدایت سکسیسفل مل گئی۔ تو جب انسان کو عطا کی خوبی کرتا ہے، جب اللہ نے اس کو، جیسے ہم کو قرآن، تو ہم اس کو ایسی نہیں کرے گا تو کریں گے، دل پروٹیکشن کی اس ہدایت اور اس کو ایوری کیا ہے نا، ڈالا، یعنی کہ خدا کا ذکر بھی کیا بھی کی، تو اس سے کیا ہوتا ہے اور گرو کرنے اور اس کے لیے اور ایزی ہو جاتا ہے، اپنے اعلیٰ ترین بھی اللہ یہ ایک متقی کے نیک بندے ہوتے بڑا اچھے سے مگر وہ ڈاؤن کو اللہ کا ڈر کہیں میرے سے کہیں، اور اپنی نیک آف نہیں ہوتے، بلکہ وہ اعلیٰ ترین جو ہوتے نا نیک لائف وے اسٹائل ہوتا ہے، تو اللہ میری نیکیوں، کیونکہ معافی مانگتے، کیونکہ اس میں ریا آ جاتا ہے، گناہوں کو بھی نیکیوں میں گناہ کیے ہیں چینج کر دیں آپ، کیونکہ اگر اللہ دیکھیں اللہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اللہ تو وہ بھی کرانے کے لیے کوئی ایک ناراضگی والی استغفار کرتے ہیں آدمی، نیکی سے لوگ ہوتے ہیں وہ شو آف نیکی سے بھی گھبراتے ہیں، اس میں میری کوئی نیت تو خراب نہیں ہو، خدا خوفی ٹاپ ہے، مقام ہے، اللہ بھی آپ کو بھی یہ مائے آمین، متقی انسان زندگی کو ہر برا ہوا اپنی گزارتا ہے، تو فلاح کہا گیا ہے نا، یعنی کہ یہ فار ایور کامیابی ہمیشہ، اور یہ جو فلاح کیا چیز ہے ہمیشہ وہ ہوتی ہے آخرت میں جو کامیاب ہو، کامیابی زندگی جو 90 سال 100 سال اس میں بال انسان سکسیس ہوتا تو بھی افسوس ہوگا مرنے کے، مگر جو فار جو وہاں کام ہے فلاح، یعنی کہ ہمیشہ نجات، ٹیمپریری تکلیف سے نجات آ گئی، لیکن یہ فلاح کی ہوتی ہے، مجھے ایسے والا فلاح آپ کر دے، آمین۔ کہ 5 تک ہم نے کیلکولیٹ کر لیں، اس میں یہ کوالٹیز ہوتے ہیں سورہ فاتحہ میں سے کہ اللہ مجھے نیک لوگوں سے بنا، اللہ نے اس کے قرآن آپ کے آگے، سورہ بقرہ میں بتا دی کہ اللہ پسند ہے، وہ اپنے رب کامیاب ہے اور سچ، وہ قرآن سے اور دل میں کیا نہیں پیدا کرتے، ہدایت پہ ہیں، یافتہ ہیں، یہ اپنے اللہ کرتے ہیں اور اپنے جو اللہ کی مخلوق کرتے ہیں، ایک اپنے رب اور اللہ کی مخلوق
حقوق ادا کر رہا ہو تو اس کا مطلب اس کا جو عقیدہ ہے، اس کا جو بلیو ہے وہ بھی صحیح ہے، اور جو وہ عمل کر رہا ہے وہ بھی درست ہو. تو یہی سو سکسیس کی چابی ہے نا، وہ کامیاب ہے، تمام نیکی کی چابی اس کے پاس ہاتھ میں آ گئی. اور اسی کو کیا کہتے ہیں؟ ہدایت کہتے ہیں، جس نے اللہ تعالیٰ نے ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا انعمتا علیہم، انعام یافتہ لوگ جن پہ اللہ نے انعام کیا. تو یہ لوگوں کی کوالٹی ہے کہ یہ ہے. تو یہ اللہ کا وہ ہے، مطالبہ ہے، یہ اللہ کی ڈیمانڈ ہے، جنت میں جانا چاہتے جانے والوں کی یہ کوالٹیز ہونا چاہیے. تو لہٰذا قرآن کی جب ہم نے یہ آیت پڑھ لی، یہ 5 آیتیں جو جو کوالٹیز ہیں، اب آپ کا میرا کام ہے کہ ہم اپنے اندر ریفلیکٹ کریں. ضروری ہے ہم اپنے اندر ریفلیکٹ پڑھیں، قرآن کی آیت پڑھ کے ہم اپنے آپ کو سوچیں کہ جو میں نے پڑھا ہے کہ میرے اندر وہ کوالٹیز ہیں کہ نہیں ہیں. اصل چیز علم کے بعد عمل ہے نا. علم حاصل ہو گیا کہ جنت میں جانے والے کون لوگ ہیں، اب عمل میں کیا ہے؟ تو وہ عمل کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو چیک کریں گے، اپنا چیک اینڈ بیلنس کریں گے تو ہم اپنے آپ کو گرو کریں گے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایمان بڑھتا ہے ہمارا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس ایمان والا بنائے. آمین ثم آمین. صدق اللہ العظیم.